صلی علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے آقا احمد مصطفیٰ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج عقیدت و محبت کے ساتھ مل جل کر پیارے محبوب پر جو باتیں تجھے پیش کرتے پڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کافی دیر ہو گئی ہے، تھکن سی ہو رہی ہے، لڑکا تو ہل ہے کہ ہاں واقعی سبحان اللہ، کہہ سبحان اللہ. خوشی ہو رہی ہے حضرت صاحب کے مریضوں میں سے جی حضرت صاحب کے مریضوں میں سے ماشاءاللہ اس چیز کی زیادہ خوشی ہوئی ہے. جزاک اللہ خیر احسن جزاک اللہ. اچھا بعض اوقات نا بالخصوص کراچی کا ماحول پتہ ہے کس چیز کا ہے، بیان کرنے والا شعلہ بیان کرے ہم چسکا ہے اور نکل گیا ہے، لیکن میری طبیعت ایسی ہے کہ میں گھنٹوں نہیں 3-4 گھنٹے بندہ بیان نہیں کرے، 10 منٹ بیان کرے لیکن کوئی دے کے چلا جائے تاکہ میرا آنے کا مقصد پورا ہو جائے، آپ کا آنے کا مقصد پورا ہو جائے. کیا کہتے ہیں بھائی کہ تھوڑا لے مختصر لے جتنا ہضم ہو جائے ہے نا، فائدہ اسی میں نا. میں زیادہ ہاروڑی کروں، زیادہ مغز ماری کروں. ابھی ساتھوں پر ابھی جانور کا سیزن گزرا ہمارے پاس سے، 2 کروڑ کا جانور لے کر آؤں گا، نمائش کروں گا میں، ہے نا. نمائش کروانی ہے بھائی، جب تک نمائش نہیں کروں گا پہچان نہیں ہوئی جانور کی. تو بھائی تم دکھاوا کرو تیرے 2 کروڑ برباد ہو گئے. میں 2 لاکھ کا جانور لے کر آؤں گا، اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، میرے لیے کامل قبول ہے وہ، ہے نا. تو تھوڑا لے مختصر لے جامع لے فائدہ مند ہو، میرے لیے آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے. تو جس نیت سے میں حاضر ہوں، جو مقصد کے لیے بیان کروں گا، اس پر ہم سب سے پہلے عزم مصمم کر لیں کہ انشاءاللہ توجہ سے بیان کو سنیں گے انشاءاللہ. اور یقین کریں یار یہ تو وہ محفل ہے، اور یہ ہم محفلوں میں آتے ہیں نا، کسی گھر میں محفل ہوتی ہے، مسجد میں محفل ہوتی ہے، باہر میدان میں محفل ہوتی ہے، اس کی روحانیت الگ ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نیک ولی کامل کے دربار کے اندر اگر بیٹھ جائے اور وہاں اللہ کا ذکر کریں تو یہاں پر صرف روحانیت نورانیت نہیں ہے، یہاں پر میرے آقا خود جلوہ فرما ہوتے ہیں. ایسے دربار میں بیٹھے یقین جانیے میں نے باہر سے اندر کیوں بلایا آپ لوگ کو کہ ہم گھر بار چھوڑ کر دروازے گول باہر نہ آئے اور اندر بھی نہیں آ سکے. یار یہ کتنی بے بسی ہے میری، دل میں جگہ ہونی چاہیے نا یار. ابھی تو بیٹھ گئے، نہیں بیٹھے ہم لوگ، میں بھی بعد میں آیا، مطلب میں جگہ مل گئی میرے کو جو بھی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں آ کر میں باہر کیوں بیٹھوں یار. جب اتنے بڑی حسینہ مجھے چوکٹ پہ آنے کی زیادہ دے دی تو انہیں سے عرض کر دیں اندر آنے کی زیادہ دے دے بھائی. تو کوشش یہ کرا کہ بھائی میں اندر ہی بیٹھوں جب اتنی بڑی ہستی کے پاس آیا ہوں اور اللہ اس کو رسول کو ذکر کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب ہم محفل میں آئیں گے بعض لوگوں کو باشوں کا اس انداز سے آئیں گے کہ اندر بیٹھ کر محفل میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. باقی بات ہے اور یہ جو کاہلیت ہے نا اس کو دور کریں، ٹھیک ہے، فریش ہو جائیں. کیونکہ یہ ایک ہوتا ہے ابھی ہم نے طرز کے اندر ذکر مصطفیٰ سنا، اب آپ اس انداز سے بھی سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. اللہ پاک کے پیارے محبوب جانے ایوب منزہ علیہ ایوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معطل نشان ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ دعا پڑھتا ہے تو کل بروز محشر میں خود اسے مصافحہ کروں گا. کتنی میرے حدیث باقی نا، کیا حدیث باقی کہ جو اپنے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 50 مرتبہ دعا پڑھے گا تو کل بروز محشر میرے پیارے محبوب اس سے خود مصافحہ فرمائیں گے. اب آپ یہ بتائیے جس سے پیارے محبوب مصافحہ فرمائیں گے وہ جہنم میں جائے گا؟ کہاں جائے گا وہ؟ جنت میں جائے گا. کہاں جائے گا وہ؟ کیونکہ پیارے محبوب کا دست مبارک اس ہم جیسے نامزار کو ٹچ اور مس ہو چکا ہے.
حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت کا مفہوم ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آپ کا شمولیت ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام کی عادات مبارکہ میں سے ایک عادت یہ تھی کہ اپنے کام خود کیا کرتے تھے، ساتھ میں گھر والے کاموں میں حصہ ملایا کرتے تھے. اور ایک دفعہ یوں واقعہ ملتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں روٹیاں بنا رہی ہیں، تندور ہے اور روٹیاں بنا رہی ہیں. پہلے محبوب علیہ السلام حجرے مبارک سے باہر تشریف لے کر آئے، دیکھا میری ایک عائشہ روٹیاں بنا رہی ہیں. اب ڈائریکٹ کہوں گا تو منع کر دیں گی، زیب بھی دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ کام سونپ دیے، اے عائشہ فلاں یہ کام میرا کر دو. اب پیارے محبوب کا حکم آیا ہے، آپ نے جو روٹیاں بنی وہ بن گئی، جو رہ گئے وہ چھوڑا. پیارے محبوب کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگ گئی، کام مصروف عمل ہو گئی. اتنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موقع پاتے ہی تندور پہ تشریف لے کر آئے. اور تندور کی طرف سوارا ہو گیا نا ہے، اس پر پیارے محبوب جلوہ فرما ہو گئے. اب جو پیڑے رہ گئے تھے ان پیڑوں کو روٹی کا شیپ دیا اور اپنے دست مبارک سے تندور میں لے کر اس کو اتار دیا. پھر دوسرا پیڑا لیا، اس کو بھی لے کر اتار دیا. جیسا کہ حدیث واقعہ کا مفہوم ہے، طاق عدد میں 3 5 یا 7 پیڑے تندور میں لے کر اتار دیے. اب اما عائشہ صدیقہ طیبہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے سے باہر تشریف لے کر آئے اور دیکھا کہ پہلے محبوب علیہ السلام روٹیاں بنا رہے ہیں. تو یہ دیکھا کہ جو پیڑا جو گندم وہی جو ڈھونڈا ہوا ہے جس کو میں نے پکایا وہ روٹی بن گئی. لیکن پیارے محبوب نے اپنے دست مبارک سے اسی پیڑے کو جب تندور میں ڈالا اسے آگ نہیں چھوڑی، وہ روٹی نہیں بن رہی، جیسا کہ وائٹ کا وائٹ وہ وائٹ کا وائٹ ہی ہے. اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اے عائشہ تم کس کو دیکھ کر حیران ہوتی ہو؟ ارے غابہ ہو جاؤ، میرے رب نے مجھے وہ اعزازات دیے. ارے دنیا کی کوئی بھی شیر پر میرا کا جسم میں عطر کا کوئی بھی آدھا لگ جائے اسے دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. اب آپ یہ بتائیے کہ روٹی نہیں بن رہی اور میں آقا کا غلام اپنے آقا پر روزانہ 50 مرتبہ پاک پڑھوں گا، میدان محشر میں پیارے ہم اسے مسافر فرمائیں گے. تو بتائیے میں جہنم میں جاؤں گا؟ بولے انشاءاللہ ہمارا جہنم کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا. جنت ہمارے لیے نا بھائی، کس کے لیے؟ یہ امین بھائی نے حدیث بات اس طرح سنائی تھی، مطلب جس طرح چلے حدیث میں بھی اپنی اس طرح کی سنا دی. نیت کر لے ولی کامل کے دربار گول بہار میں حاضر ہے اور یہ نیت کر لے عازم مسلم کر لے کہ آج سے ہم اپنے آقا احمد مصطفیٰ حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 50 مرتبہ دعا پڑھوں گا. پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ضرورت ہوں ہر گھڑی میں دے زبان ہے یا رب میری فضول ہوئی کی عادت نکال دو. تیرا میں نا تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. جب اپنے آقا کو اس طرح یاد کریں گے پھر کیا ہوگا؟ تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے. پھر کیا ہوگا؟ پھر میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. اب یہ سارے معاملہ پیارے محبوب کریں گے نا. پھر ہم نے سنا تھا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، پھر ہم بھی کہیں گے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ.